بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ چینل بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے وقتاً فوقتاً دے دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ حضرت شیخ ابو عباس احمد بن محمد بن احمد، جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسایہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بغداد میں قحط کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ آپ نے 24 من گندم نکال کر ان کو دیے، فرمایا ان میں سے ایک ظروف میں سے بند کرو، اس ظروف کے پہلو میں سوراخ کر کے اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو۔ حضرت شیخ ابو عباس فرماتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا، اس ظروف میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک روز میں نے اور میری بیوی نے اس ظروف کو کھول کر دیکھا تو اس میں 24 من گندم ویسے ہی موجود تھی، آپ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس واقعہ کے 7 روز بعد وہ گندم ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ کھولتے تو آج تک اس میں سے گندم نکال کر کھاتے رہتے۔ حضرت شیخ البقاء الاکبری فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل کے پاس سے گزرا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آج اس اجمی کا کلام سنا جائے۔ اس سے پہلے مجھے کبھی آپ کا کلام سننے کا اتفاق نہ ہوا تھا، چنانچہ جب میں آپ کی محفل میں داخل ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے آنکھ عقل کے اندھے، اس اجمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ آپ کی یہ بات سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں نے آپ کے منبر کے نزدیک جا کر عرض کیا کہ مجھے خرقہ پہنائے۔ آپ نے مجھے خرقہ پہنایا، فرمایا اگر اللہ عز و جل مجھے تمہاری عاقبت کی اطلاع نہ فرماتا تو گناہوں کی وجہ سے تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت خضر الحسینی سے مروی ہے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا موصل چلے جاؤ، وہاں تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، 7 سال کا ہوگا تو بغداد کا ایک علی نامی نابینا شخص اس کو 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کروائے گا۔ تم 94 سال 6 ماہ 7 دن کی عمر میں اربل شہر میں وصال پاؤ گے اور بوقت وصال تمہارے تمام اعضاء، سماعت، بصارت سب درست ہوں گے۔ چنانچہ آپ جب حکم موصل تشریف لے گئے تو آپ کے موصل میں قیام کے کچھ عرصے بعد آپ کے فرزند ابو عبداللہ تولد ہوئے۔ حضرت ابو عبداللہ کی عمر جب 7 سال ہوئی تو آپ نے ایک جید حافظ قرآن کو مقرر فرمایا جو نابینا تھے۔ آپ نے جب ان کا نام دریافت کیا اس نے اپنا نام علی بتایا۔ بعد ازاں جب آپ کا وقت وصال قریب آیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 94 برس 6 ماہ 7 دن تھی اور بوقت وصال تمام اعضاء بالکل صحیح حالت میں تھے۔